السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استحل المولود ورث، رواہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب پیدا ہونے والا بچہ رو پڑے تو وہ وارث بنے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا اور امام حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وراثت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت ہوا ہے وہ یہ کہ وہ بچہ جو زندہ پیدا ہو وہ اپنے والد کا وارث بنے گا، خواہ اس کا والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو جائے۔ مثلا ایک شخص کے ہاں اولاد ایکسپیکٹڈ ہے اور وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ بچہ اس کے وفات کے بعد پیدا ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ وہ اس کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ اس کے ورثاء میں سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے ورثاء میں سے ہو۔ اب بچہ رو پڑے کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ فوت شدہ پیدا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی کوئی وراثت نہیں، لیکن اگر وہ زندہ پیدا ہوا تو اس کا وراثت میں حصہ بنتا ہے، خواہ وہ بعد میں آگے چل کے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے یا کچھ عرصے کے بعد فوت ہو جائے، لیکن اس کا وراثت میں حصہ بنے گا، اور پھر اس کا جو حصہ ہوگا آگے جو اس کے لیگل ورثاء بنتے ہیں ان میں وہ تقسیم ہو جائے۔ تو ہر وہ بچہ جو زندہ پیدا ہوا اس کی وراثت ہے، خواہ اس کا والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ شیخ ابن عثیمین نے یہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جس وقت اس کا والد فوت ہوا تو اس بچے کی جو جنین ہے کم از کم عمر 4 ماہ ہو، کہ بعض لوگوں نے بیان کیا کیونکہ اس وقت اس میں روح پھونکی جاتی۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ شرط نہیں رکھی، آپ نے صرف ایک ہی شرط بیان کی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ رو پڑے، یعنی وہ زندہ پیدا ہو، اور خواہ اس کی زندگی مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ تو خواہ وہ جس وقت حمل ٹھہر گیا اور اس کا والد فوت ہوا تو وہ 4 ماہ سے تھوڑا ہی حمل کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ بچہ اپنے والد کا وارث بنے گا۔ اب اس میں ایک بحث یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ جس وقت اس کا والد فوت ہوا تو وہ حمل ٹھہرا ہوا تھا، تو ظاہر بات ہے پرانے زمانے کے مقابلے میں آج کل جدید ٹیکنالوجی موجود ہے جو اس حوالے سے بالکل واضح طور پر جو ہے وہ بات بتا دیتی ہے، تو اس میں کسی قسم کا اب ابہام موجود ہی نہیں ہے، تو جہاں ابہام زائل ہو چکا ہو وہاں اس کی بحث بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔